السلام علیکم۔ اردو کا گلدستہ کتاب کنول 8ویں جماعت کے لیے، جو کہ تحریر ہے فوزیہ احسان فاروقی کی۔ اس کا ایک سبق ہے پاکستان کے موسم اور نظارے۔ اس کی میں ریڈنگ کروں گی، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دوں گی، ساتھ ساتھ ایک وسیع و عریض رقبے پر پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ وسیع و عریض زمین کا ایک بڑا ٹکڑا، ایک بڑی جگہ، وسیع کہتے ہیں بہت بڑا، وسیع و عریض زمین کا ایک بڑا ٹکڑا، جہاں پہ وہ ریگستان، وہاں جہاں پہ وہ صحرا مشتمل ہے۔ ریت کے سمندر کی مانند ہے۔ ریت کے سمندر کی مانند کا کیا مطلب ہوا؟ ریت کا سمندر کیا مطلب؟ سمندر نہیں، ریت کا سمندر یعنی کہ آپ جہاں تک نظر اٹھا کے دیکھیں نا، آپ کو ریت ہی ریت نظر آئے۔ جب آپ کسی صحرا کا ذکر کرتے ہیں یا ریگستان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مٹی ہی مٹی اور ریت ہی ریت ہوگی، پانی کا فقدان ہوگا یا پانی کی کمی ہوگی۔ ریت میں چلتے اونٹوں کی قطاریں، قطاریں لائنیں، اونٹوں کی قطاریں، روایتی زیورات اور لباس میں ملبوس یعنی وہ لباس پہنے ہوئے، ملبوس پہنا ہوا، سروں پر مٹکے رکھ کر چلتی ہوئی عورتیں دیکھنے میں کسی تاریخی فلم کا حصہ لگتی ہیں۔ روایتی زیورات وہی ہو گئے نا جو وہاں پہ اس خاص صوبے یا اس خاص جگہ کے لوگ جو ہے خاص قسم کا لباس پہنیں گے یا خاص قسم کا زیور پہنیں گے، تو ان کا روایتی زیور جو کہ وہ وہاں پہ پہننے کے عادی ہیں۔ سندھ سے نکلتے اور پنجاب میں داخل ہوتے ہی لباس اور زبان کا فرق نمایاں ہوتا نظر آیا۔ ابھی میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کو زبان کا فرق بھی ملے گا، آپ کو لباس کا فرق ملے گا، آپ کو اوڑھنے پہننے کا فرق ملے گا، آپ کو بولنے چالنے کا فرق ملے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک حد سے نکل کے دوسری حد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بے شک ملک ایک ہے، صوبے الگ ہیں، لیکن ان صوبوں کے رنگ الگ الگ ہیں، ان کی خوشبو الگ الگ ہے، ان کے کھانے الگ الگ ہیں، ان کی زبان الگ الگ ہے۔ اس پورے سبق کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ہر ایک صوبے کی جو ہے وہ خوبصورتی دکھائی جائے، ان کے رنگ دکھائے جائیں، ان کا جو ہے وہ آپ ایکسپلور کریں، ان کا مزہ چکھیں۔ تو جو ہے وہ سندھ سے نکلتے اور پنجاب میں داخل ہوتے ہی لباس اور زبان کا فرق نمایاں ہوتا نظر آیا۔ کانوں میں جی آیا نو کی صدائیں رس گھولتی ہیں۔ جب ہمارے کانوں میں کوئی چیز رس گھولتی ہے نا، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے کان میں شربت جو ہے وہ شربت بنا کے ڈال رہے ہیں، نہیں۔ ہمارے کانوں میں جب کوئی چیز رس گھولتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سننے میں بڑی ہی میٹھی اور بڑی ہی اچھی چیز لگ رہی ہے، ہم اس کو بار بار سننا چاہتے ہیں۔ اب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا، کچھ شور مچا رہا ہے اور ہمیں بڑا ناگوار گزر رہا ہے، ہمیں بڑا برا لگ رہا ہے، کوئی بہت زور زور سے ڈھول پیٹ رہا ہے اور ہمیں وہ بڑی بری لگ رہی ہیں آوازیں، تو وہ ہمارے کانوں میں رس تھوڑی گھول رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی چیز ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم وہ سننا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بہت مزے کی لگ رہی ہے، سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ جیسے اگر کوئی بانسری بجا رہا ہے تو اس کی آواز ہمیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بانسری بجاتا ہی رہے کیونکہ وہ ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہیں۔ تو جی آیا نو کا مطلب یہاں پر ہے ویلکم جیسے ہم کرتے ہیں نا کسی کو، ویلکم ٹو مائی ہوم، ویلکم ٹو مائی سٹی۔ تو جی آیا نو پنجاب کا ایک روایتی جملہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ویلکم کر رہے ہیں۔ جی آیا نو کی صدائیں یعنی آوازیں رس گھولتی ہیں۔ بیل گاڑیوں پر سفر کرتے کسان اور دور تک پھیلے ہرے بھرے کھیتوں کا نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہ وہ ورتھ واچنگ تھا، یعنی کہ وہ ایسا تھا کہ اس کو کوئی اگر ایک دفعہ دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرے، ایسے نظارہ تھا، وہ واقعی نظارہ تھا، خوبصورت نظارہ۔ کہیں صاف نہریں، کہیں ٹریکٹر اور کہیں بیلوں سے چلنے والے ہل، مختلف فصلوں کے ڈھیر اور ان فصلوں کو لاد کر لے جاتے ٹرک اور بیل گاڑیاں پورے پنجاب کو رونق بخشتی نظر آ رہی تھیں، یعنی کہ وہ اس کی خوبصورتی میں، پنجاب کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ یہ نظارے پنجاب کی خوبصورتی کو رونق بخش رہے تھے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ سڑک کے ارد گرد بہت سی صنعتیں، فیکٹریاں، ملیں اور اینٹوں کے بھٹے بھی نظر آئے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو فیکٹریز ہیں، ملز ہیں، اور یہ ملز اور یہ فیکٹریز اور یہ ساری چیزیں بہت سی چیزوں کی ہو سکتی ہیں جہاں پہ مختلف چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں۔
اب اینٹوں کے بھٹے اس میں اگر ورڈ یوز ہوا ہے تو اینٹوں کے بھٹے کا مطلب کہ جہاں پہ اینٹیں تیار کی جاتی ہیں. آپ نے اکثر شاید نوٹس کیا ہو جو ہے وہ اینٹوں کے بھٹے جب بن رہے ہوتے ہیں تو دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں جو بھی ہم نظارے کر رہے تھے پنجاب کے نظاروں میں شامل تھیں. موٹر وے اور گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ جسے کہتے ہیں مرکزی شاہراہیں ہیں. مرکزی شاہراہیں یعنی کہ روٹس ہیں جو مرکزی یعنی کہ جو مین شاہراہیں ہیں جو جن پہ چل کر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں. شاہراہیں وہ رستہ جسے اپنا کر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں. تو جی ٹی روڈ اور گرینڈ ٹرنک روڈ یہ وہ ہیں جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اور پنجاب کی یہ مین شاہراہیں ہیں. اب آگے وہی چیز لکھی ہوئی ہے جو پنجاب کے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے اور صوبے کو دیگر صوبے سے ملاتی ہیں. میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں. جنوب مغربی پنجاب میں فورٹ منرو کا پہاڑ مقام مری کی یاد دلاتا ہے. ملتان کی سیر کے لیے خاصا وقت درکار تھا لیکن ہم ملتان میں ایک دن ہی ٹھہر سکے. پورا اب ملتان کو ایکسپلور کرتے ان کا بہت زیادہ ٹائم کیونکہ ویسٹ ہو جاتا یا وہ ان کے اسکیجول میں شامل نہیں تھا تو انہوں نے صرف ایک ہی دن ملتان میں ٹھہرنا مناسب سمجھا. مقامی لوگوں کے مطابق گرد، گرما، گدا اور گورستان یہ 4 چیزیں یہاں کی پہچان ہیں. اب ملتان کی جو ہے وہ مشہور 4 چیزیں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں گرد یعنی مٹی، گرد کہتے ہیں مٹی کو یعنی کہ ملتان میں مٹی بہت اڑتی ہے. موسم گرما یعنی بہت شدید گرم موسم ہوتا ہے ملتان میں. گدا یعنی فقیر، گدا کہتے ہیں فقیر کو، گدا نہیں ہے گدا، گدا یعنی فقیروں. اور گورستان یعنی قبرستان کی کثرت ہے یہاں پہ. ایک تو قبرستان بہت زیادہ ہوتے ہیں، فقیر بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک جگہ رکے، ایک فقیر آئے گا مانگنے والا، تھوڑی دیر بعد دوسرا فقیر آ جائے گا، تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ مانگنے آ جائے گا. تو فقیروں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے یہاں پہ. اور موسم بہت شدید گرم ہوتا ہے اور مٹی بہت اڑتی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ ملتان کی پہچان ہے. ملتان سے لاہور کا سفر بھی نہروں، کھیتوں اور باغات کے نظاروں سے بھرپور تھا. گرمی کی شدت یعنی بہت زیادہ گرمی تھی. گرمی کی شدت میں ہماری گاڑی کا ایئر کنڈیشن بھی بہت کم کام کر رہا تھا. لاہور میں تاریخی مقامات، باغات اور بازاروں کے مناظر دل موہ لینے والے تھے. دل موہ لینے والے یعنی کہ بہت ہی زیادہ خوش کر دینے والے، دل کو اٹریکٹ کرنے والے، یعنی کہ جو چیز ہمارے دل کو بہت اچھی لگے، اس طرح کے نظارے تھے، خوبصورت نظارے. زندہ دلانے لاہور کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ لاہور میں رہنے والے لوگ جو کہ بہت ہی ویلکمنگ ہوتے ہیں، جو بہت ہی زندہ دل ہوتے ہیں، جو بہت ہی خوش مزاج ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں زندہ دلان. جو بہت لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں نا، اچھی نیچر کے، بڑے ہنستے ہوئے لوگ، انہیں کہتے ہیں زندہ دلان. تو زندہ دلان لاہور کی خوش دلی اور مہمان نوازی مثالی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ زندہ دلانے لاہور کی کیا انہوں نے پازیٹیو پوائنٹس کیا بتائیں کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش دل ہوتے ہیں اور مہمان نواز ہوتے ہیں. یعنی اگر ان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے نا تو ان کی کھل کے مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی بہت خدمت کرتے ہیں. تو ہم سب تر و تازہ ہو گئے یعنی کہ فریش ہو گئے. گرمی کی شدت یہاں بھی بہت تھی، اور جب لاہور سے بذریعہ موٹر وے کے تھرو اسلام آباد کی جانب نکلے تو بادل چھا گئے یعنی کہ موسم بڑا اچھا ہو گیا. بارش ہونے والی ہوتی ہے نا تو بادل چھا جاتے ہیں، اور بارش بھی ہوئی، مگر اس سے گرمی کم ہونے کے بجائے حبس میں اضافہ بھی ہوا. حبس ہوتا ہے ہوا، ایسا لگتا ہے کہ ہوا بالکل بند ہو گئی ہو. بارش کے بعد اکثر ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہوا بالکل بند ہو گئی ہے اور ہمیں بہت زیادہ ایک گھٹن سی گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے. اسلام آباد پہنچتے ہی مارگلا کی پہاڑیوں کے سبزے کے درمیان چمکتی فیصل مسجد نے سفر کی تھکن بھلا دی. فیصل مسجد ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے. جب انہوں نے اس کو وزٹ کیا تو ان کو ایسا لگا کہ ہماری تو ساری تھکن ہی اتر گئی. رات اسلام آباد کے ایک پرسکون گیسٹ ہاؤس میں گزار کر اگلے دن ہم تمام اہم مقامات دامن کو، شکر پڑیاں، لوک ورثہ میوزیم، پاکستان مونومنٹ، راول ڈیم اور اس کا پارک دیکھے. رات کو دامن کو پر واقع ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا. پہاڑ پر واقع ریسٹورانٹ سے نیچے اسلام آباد کی جھلملاتی روشنیاں ایسی لگ رہی تھیں جیسے کہکشاں زمین پر اتر آئی ہو.
کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو، جب بہت سارے ستارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسے کہکشاں کہتے ہیں۔ تو وہ روشنیاں جو اتنی زیادہ جھلملا رہی تھیں، جگمگا رہی تھیں، وہ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے ستارے نیچے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اسلام آباد سے آگے کا سفر خاصا آرام دہ تھا اور گرمی کی شدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ ہم سوات جا رہے تھے۔ سوات پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے جیسے جیسا ہم پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، تو درجہ حرارت میں کمی آنے کی وجہ سے موسم کافی خوبصورت اور دلکش ہونے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جب ہم سوات کی طرف جا رہے تھے تو موسم کی جو گرمی کی شدت ہے اس میں کمی آ رہی تھی اور موسم کافی خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوات جو ہے وہ پاکستان کے کون سے صوبے سے، یعنی صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں بھی خنکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے۔ خنکی کہتے ہیں ہلکی پھلکی جب ٹھنڈ ہونا شروع ہوتی ہے اس کو خنکی کہتے ہیں۔ تو خنکی سیاح کیا ہیں؟ ٹورسٹ ہیں، جو وزٹرز ہیں، جو آتے ہیں دیکھنے کے لیے پہاڑی علاقوں کا حسن، ان کو سیاح کہتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، ان کو اپنی طرف کھینچنے۔ کشش کا باعث، جب کوئی چیز اپنے اندر کشش رکھتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر ایک چیز کوئی کشش رکھتی ہوگی تو ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اس کو دیکھیں گے۔ تو وہ اگر کوئی چیز ہمارے لیے کشش نہیں رکھے گی تو یعنی کہ وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر رہی، تو وہ کشش رکھتی تھی، تبھی تو سیاح اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے۔ فضاگڑھ کے پاس ایک ہوٹل میں ٹھہرے، سامنے ہی دریائے سوات خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ آس پاس کے علاقے کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی، جگہ جگہ گرتی آبشاریں، مچھلیوں کی پرورش کے لیے بنے فارم، ملم جبہ اور سب سے بڑھ کر کالام کی خوبصورتی اور دل فریب کہتے ہیں دل کو موہ لینے والا، دل کو خوش کر دینے والا، دل فریب دل کو خوش کر دینے والا مناظر کا تو کہنا ہی کیا تھا۔ تو یہاں پہ مختلف علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب سوات سے وہ آگے جا رہے ہیں اور کون کون سے علاقوں کو وزٹ کر رہے ہیں، ان تمام کا نام یہاں پہ انہوں نے، ان تمام کا ذکر انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے، جس میں جو ہے وہ ملم جبہ ہے، جس میں کالام ہے جو کہ کافی اونچائی پر واقع ہے اور وہاں پہ بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے، اور دل فریب یعنی کہ دل کو خوش کر دینے والے، دل کو موہ دینے والے مناظر ہوتے ہیں۔ تو ان مناظر کا تو کہنا ہی کیا۔ خضرو، پھولوں کی بہتات، خضرو ہوتا ہے جو خود سے پیدا ہو جاتے ہیں، خود ہی مطلب ان کو پیدا کرنے کے لیے ان پھولوں کو جو ہے وہ کسی مالی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ خضرو پھولوں کی بہتات، اونچے پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں، یعنی پہاڑ برف پوش، یعنی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو جب برف ڈھانک لیتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا برف ڈھکی ہوئی ہے پہاڑوں پہ تو آپ اس کو امیجن کریں تو ایسا لگتا ہے پہاڑوں نے سفید رنگ کا لباس پہن لیا ہے۔ تو برف پوش چوٹیاں، برف پوش یعنی کہ انہوں نے برف پہنی ہوئی ہے۔ پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں جن میں ناگا پربت کی چوٹی بھی شامل تھی، پہاڑی جنگلات کے درمیان سے گزرتے اونچے نیچے راستے، گھوڑوں، جیپوں اور خچروں پر سوار لوگ ایک ایسے منظر کا حصہ تھے جو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد کوئی بھلا نہیں سکتا۔ کالام سے جیپ کر کے ہم ایبڈن جھیل دیکھنے بھی گئے اور خالو جان کی نصیحت کے سبب گرم کپڑے موجود ہونے پر ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بڑے جب کچھ بتاتے ہیں اپنی تجربے کی بنیاد پر ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ جب انہوں نے ہم سے گرم کپڑے رکھوائے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں ان کی بہت سخت ضرورت پڑنے والی تھی، کیونکہ ہم بالائی حصوں کو وزٹ کرنے لگے تھے، پاکستان کے بالائی حصے، یعنی جہاں پہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور وہاں پہ گرم کپڑوں کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ تو جب بڑے کچھ کہتے ہیں تو ان کو ضرور ہمیں سننا چاہیے، وہ ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کپڑوں کو پہننے کے باوجود بھی سردی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کم ٹیمپریچر تھا پہاڑوں کے اوپر کہ ہمیں انہیں پہننے کے باوجود بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ تو سوچیں اگر ہم نے ان کی نصیحت پر عمل نہ کیا ہوتا تو ہماری کیا حالت ہوتی۔ سوات میں 4 دن گزارنے کے بعد ہم نے شمالی علاقہ جات کا سفر اختیار کیا۔ ناران تک ہم چاروں طرف بلند و بالا ہوتے ہیں بہت اونچے اونچے پہاڑ، بلند و بالا پہاڑوں اور گلیشیئر سے گھرے راستے پر سفر کرتے رہے۔ تو گلیشیئر سے گھرے راستے کیا؟
برف سے، برف کے تودے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے برف کے تودے، انہیں گلیشیئرز کہتے ہیں، تو گلیشیئر سے گھرے راستے پر سفر کرتے رہے۔ ناران پہنچ کر ایک ہوٹل میں آرام کیا۔ اگلے دن جیپ میں جھیل سیف الملوک کا پرخطر سفر کیا، پرخطر یعنی کہ خطرے سے بھرپور، کوئی ایسا سفر جس کو اختیار کرنے سے جو ہے وہ آپ کو ڈر لگتا ہو، یعنی وہ بہت ہی ایسے راستے ہوتے ہیں جن پہ چلتے ہوئے آپ کو بس لگتا ہے کہ بس اب گئے تو تب گئے۔ وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا، وہی وہاں پہ جیپوں کے تھرو یا جو ہے وہ ان کی جو بھی سواریاں ہوتی ہیں ان کو چلانے میں وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہی لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہی ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کافی پرخطر یعنی کہ بہت ہی خطرناک راستے ہوتے ہیں، بہت ہی خطرناک سفر ہوتا ہے وہ۔ تو کئی مقامات پر تو ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ بہر طور ماہر ڈرائیور نے ہمیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ ماہر ہوتے ہیں، وہاں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے رستوں کا، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس رستے پہ انہوں نے کس طرح سے ڈرائیو کرنی ہے، تو وہ بہت ماہر ہوتے ہیں۔ ماہر ڈرائیور نے ہمیں سیف الملوک جھیل سے کچھ دور اتارا، جہاں سے پیدل اور گھوڑوں پر سفر کرنا تھا۔ سخت سردی میں یہ سفر دلچسپ اور ہنگامہ خیز تھا۔ ایڈونچرس نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ہنگامہ خیز، یعنی کہ بہت ہی مزیدار بھی، اور بہت ہی جو ہے وہ جس میں تھرل ہوتی ہے اور جس میں ہمیں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، تھوڑا سا ہم انجوائے کرتے ہیں، اس کو ہنگامہ خیز کہتے ہیں۔ تو یہ سفر دلچسپ اور ہنگامہ خیز تھا۔ جھیل چاروں جانب سے برف پوش پہاڑوں سے گھری تھی۔ برف پوش میں نے بتا دیا کہ وہ پہاڑ جسے دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے برف کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، برف سے گھری ہوئی تھی پہاڑیاں۔ یک بستہ پانی خاموش تھا۔ یک بستہ بہت ٹھنڈا پانی، برف کے جتنا ٹھنڈا پانی خاموش تھا۔ پوری وادی بے پناہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی، یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت وادی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی، وہ اتنی خوبصورت وادی تھی۔ کاغان اور ناران کے ارد گرد کے علاقے بھی دیکھے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی شان کے ثنا خواں رہے۔ ثنا خواں یعنی کہ تعریف جو کرتے ہیں، جو تعریف بیان کرتے ہیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی ثنا خواں ہیں اور رہیں گے، بلکہ ہم تو اس کی شاید ثنا بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بنائے ہوئے نظارے، اس کے بنائے ہوئے مقامات، اس کے بنائے ہوئے پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، ان کی جتنی بھی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، ثنا خوانی کی جائے، اتنی کم ہے۔ واپسی کا سفر کچھ اداسی لیے گزرا، کیونکہ واپس آ رہے تھے تو جی ہم اب مس کریں گے ان جگہوں کو جن کو ہم نے وزٹ کیا، تو اداس تو ہوتے ہی ہیں نا، تو اداسی لیے گزرا۔ خالہ جان نے ان علاقوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جہاں ہم نہیں جا سکے تھے۔ خالو جان نے صوبہ بلوچستان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ صوبہ بلوچستان، اور یہ صوبہ اپنے اندر معدنیات کے خزانے لیے ہوئے ہے، یعنی کہ بہت سی معدنیات جو ہیں اب ہم یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ خزانے موجود ہیں معدنیات کے کہ اگر ہم ان کو ایکسپلور کریں اور ان کو صحیح طرح سے استعمال کریں تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ یہاں کا موسم سردیوں میں سائبیریا کے برفانی صحرا سے آنے والی ہواؤں کی وجہ سے سخت سرد ہوتا ہے، اور گرمیوں میں خشک اور گرم۔ کوئٹہ کی وادی میں کبھی برف باری ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ پہاڑی مقام زیارت اپنی خوبصورتی اور حسین مناظر کے لیے مشہور ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے لیڈر تھے، ایک بہت بڑے لیڈر تھے، اور ہمیشہ ہم ان کو اپنے سب سے محترم لیڈر کے طور پر پہچانتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی علالت اپنی بیماری کے ایام کہتے ہیں دن کو، اپنی بیماری کے دن یہاں کی صحت بخش فضا میں گزارے۔ کہاں پہ؟ زیارت میں۔ قائد اعظم نے اپنی بیماری کے دن کہاں پہ گزارے؟ آخری زیارت میں۔ قائد اعظم ریزیڈنسی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی یعنی جہاں پہ قائد اعظم رہائش پذیر تھے۔ پھلوں مثلاً چیری، خوبانی، آلو بخارے، زردالو سے لدے درخت اور عام طور پر پائے جانے والے اخروٹ، بادام، چلغوزے اور کاجو کے باغات یہاں کی شان دوبالا کرتے ہیں یعنی ڈبل کر دیتے ہیں، شان بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جتنے بھی پھلوں کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، یہ وہاں کے بہت ہی
مزیدار پھل ہیں جو وہاں پہ اگائے جاتے ہیں اور جو وہاں کی پہچان ہیں۔ خالو جان نے گلگت اور اسکردو کے بارے میں بھی بتایا اور اسلام آباد سے اسکردو کے فضائی سفر کا حال اور نیچے برف پوش بلند ترین پہاڑیوں کے مناظر اپنے سیل فون میں دکھائے۔ وہاں جانے کا خواہش وہاں جانے کا ارمان لیے ہم واپس کراچی پہنچے۔